ان کی آنکھ سنائے اور جنہوں نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس امام کی وہی میری اللہ صدقہ شمیم کے لیے دعا کے لیے جن کے لیے شمیم عدد آج سب دعا کریں اس امام کی رحمتوں کا صدقہ شمیم حضرت بھائی پر بنی آیا ہے شفائی کامل و عاجلہ عنایت فرمائے جتنے بھی مومنان والے محمد نسائی بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں خدا ان سب کو شفائی کامل و عاجلہ عنایت فرمائے میرے زندگی جس جس بیمار نے مخصوصاً دعا لگائی آج کے امام کا صدقہ خدا سب کو شفائی کامل و عاجلہ عنایت فرمائے پروردگار عالم جو چھوٹے بھی اولاد ہیں امام حسین کے بچوں کا صدقہ حضرت زہرا کے بچوں کا صدقہ خدا سب کو زندگی والی اولاد عنایت فرمائے جنہیں بچے دیے انہیں مولانا محمد صلی اللہ علیہ عنایت فرمائے خصوصاً سب مل کر دعا کریں گے مجالس کا صدقہ خدایا ہماری نوجوان نسل جو ابھی جن کو کوئی کاروبار نہیں ملا کوئی نوکری نہیں ملی پروردگار عالم بہترین رزق عنایت فرمائے خصوصاً شیعہ نہج اقرار کے بچوں کو ہمارے بچے جو امتحان دے رہے ہیں دے چکے ہیں دینے والے ہیں مخصوصاً خدا تیری بارگاہ میں بیت محمد کا واسطہ لے کر کہتے ہیں خدا اشیاء یا نہج اقرار کے بچوں کو ہر موڑ پر کامیابیوں کامرانی میں عنایت پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم ماؤں کی گودیوں کو سلامت رکھنا ہمارے سروں پر وارثوں کو سلامت رکھنا ہمارے گھروں کو آباد رکھنا اے بیت کا صدقہ پروردگار عالم جنوائنس کے شر سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما آسدین کے شر سے محفوظ فرما سب مل کر دعا کریں گے خدایا ہم سب کو اسی سال کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما ابا عبداللہ حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما جو عازم کربلا ہیں حسین کے روزے پر اربعین کرنے کے لیے جا رہے ہیں خدایا تمام عزاداروں کی حفاظت فرما ہم گناہگاروں کو بھی اربعین پر مشی کر کے امام حسین کے روزے کی زیارت کرنی نصیب فرما ہمارے مولا آقا امام زمان کے ظہور میں تعظیم فرما ہمیں امام کی معرفت نصیب فرما خدایا روح پڑھنو امام زمان کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما سب مل کر آمین کریں گے خدایا رہبر معظم سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما ایران کی حفاظت فرما دشمن کو نیست و نابود فرما اسلام کا بول بالا فرما مسلمانوں کی مدد فرما مقدس میں علی خامنہئی ہمارے رہبر معظم کو ایسا دن ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما کہ ہمارے رہبر وہاں نماز جماعت کرتے ہوئے دکھائی دیں مسلمانوں کی فلسطین اول بیت المقدس میں ہم سب کو حکومت دیکھنا نصیب فرما خدایا پروردگار عالم اسرائیل کو نیست و نابود فرما خدایا ہم سب کو حکومت امام مہدی دیکھنا نصیب فرما ہم سب کی دعائیں رب کے علی رب کے وصول قبول منظور فرما اس گناہگار کے ذمہ جس مومنوں نے بھی التماس سے دعا کرتا خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما اپنی ہماری حاجات کی قبولیت کے لیے مل کے وہ سنتر صلوات بارے جی کے بابا زبرن صلوات تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے پروردگار کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہوتا ہے رحمت ہوتا ہے وہ خدا بزرگ و برتر ہے اس خدا نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے پر حق کی بندگی یہ ہے کہ اس خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تک تمہیں کسی چیز کی معرفت نہیں ہوگی تم مقام شکر تک نہیں آ سکتے جب تک پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے تب تک انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس لیے پہلے تو نعمتوں کو گننا چاہیے محسوس کرنا چاہیے ہمارے مومنین ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ اے علی کے ماننے والوں
अपने से नीचे लोगों को देखो, ना देखो कि अपने ऊपर से लोगों का क्या मकाम है। देखो अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें अता की हैं, क्या तुम रात को खाना खाकर सोते हो? क्या अल्लाह ने सेहत अता की है? क्या अल्लाह ने सालिम जिस्म अता किया है? क्या अल्लाह ने सांस लेने के लिए जरिया फराहम किया है? क्या पैदल चलकर मजलिस हुसैन में आते हो? ये नेमतें हैं। अल्लाह कहता है तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, मेरी दी हुई नेमतों को गिन नहीं सकते हो, लेकिन मुझ परवरदिगार ने जितनी तुम्हें नेमतें अता की हैं, उन नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत मैंने तुझे अता की है, तुम्हारे दिल में अली की विलायत अता की है। गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, तुम नेमतों को गिन नहीं सकते, लेकिन मैं परवरदिगार आलम तुम्हें बताता हूँ, एक नेमत उज़्मा है जो मुझे अल्लाह ने तुम्हें अता की है। जब मैंने वो अता कर दी तो उसके बाद मुझे अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जिस दिन अली की विलायत तुम्हें अता कर दी, अब इससे बड़ी कोई नेमत मौजूद नहीं है। विलायत अहले बैत खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। उससे शुक्र अदा करें। ये मजलिस हुसैन में आना, ये विलायत पर बाकी रहना, ये हुसैन के नाम पर इकट्ठा होना, ये खुदा की सब कुरान पुकार के इस विलायत का इकरार कर रहा है। कुरान गवाही देता है। हर रोज सूरह यासीन पढ़ने वाली मोमिनात मौजूद है। हर मोमिना ऐसी है कि किसी के घर में ऐसा नहीं कि सूरह मुबारक यासीन की तिलावत न करती हो। अल्लाह कुरान में गवाही दे रहा है इस नेमत का। कुरान पुकार के सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है, कुल्ला शैइन अहसैनहू इमामुल मुबीन। हर चीज का निसाब, हर चीज से मुराद औलाद हर चीज का निसाब। अब हर चीज से मुराद गिनना चाहते हैं क्या है चीज? अल्लाह ने औलाद इनके सदके अता की है, अल्लाह ने इनके सदके दिया है। माँ के शिकम में इजाफा होता है तो इनके सदके, आसमान बारिश बरसाता है तो इनके सदके, सब्जा उगाती है तो इनके सदके, अगर फल देते हैं तो इनके सदके, जमीन पर अगर फूल गिरते हैं तो इनके सदके, आसमान से बारिश होती है तो इनके सदके। वो कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामिया कबीरा में अल्लाह जामिया कबीरा बड़ी की तौफीक दे। अली 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 या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ज़ियारत जामिया कबीरा में इमाम इरशाद फरमाते सबसे बेहतरीन ज़ियारत, अगर आप ईमान की मारिफत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अल्लाह ने हमें एक नहीं, किसी को एक नहीं मिला, अल्लाह ने हमें 12 नहीं 14 अता किए, और ये हमारे बनाए हुए नहीं है। कुरान इनकी गवाही देता है। कुरान पुकार के कहता है, इस्ना अशरा नकीबा, हमने 12 अता किए, 12 ईमान मिले। एक चिराग बुझता है तो दूसरा उभर के सामने आता है, दूसरा बुझता है तो तीसरा आता है, तीसरा बुझता है। ऐसे आज एक चिराग बाकी है, वो ऐसा चिराग है कि अल्लाह ने इस बीवी को, जिस बीवी की औलाद की मजलिस में तुम आकर बैठे हो, अल्लाह ने इस बीवी को एक नहीं, दो नहीं, तीन अल्लाह ने जनाब सैयदा को एक नहीं, दो नहीं, 9 अस्मा से नवाजा है। किसी बीवी को एक नाम नहीं
دیا جناب سیدہ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ نے اپنی جانب سے اس کنیزے خاص کو 9 القابات نہیں 9 اسماء سے، القابات تو بیوی کے 350 ہیں، کم از کم 350 ہیں جو علماء نے اپنی روایات میں بیان کی ہیں۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، مبارکہ ہے، ہر نام اپنے ساتھ ایک مجلس رکھتا ہے۔ بیوی کا ایک لقب ہے وہ مبارکہ یعنی برکت والی بیوی، برکت جیسی اپنے موضوع سے بھی اپنی ولایت اپنی جگہ ہے۔ کیا برکت والی ایسی بیوی ہے کہ اللہ نے اس بیوی کے 2 عقد کیے، ایک عرش پر والا خود خدا ہے، پڑھنے والا خود رسول خدا ہے۔ اللہ نے اس بیوی کو نسلیں بھی 2 عطا کی ہے، ایک عرشی نسل ہے، ایک فرشی نسل ہے۔ عرشی کو ائمہ کہا جاتا ہے، فرشی کو سادات کرام کہا جاتا ہے۔ کائنات کی یا زہرا دعا بھی مانگتے رہے یا زہرا اتنے اعظم ہے بیوی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا علی یا علی زندہ باد مل کر ہر ایک کی آواز زندہ باد مردہ باد مردہ باد بے شمار بے شمار بے شمار یا علی یا علی اللہ نے اس بیوی کو 2 نسلیں عطا کی ہیں۔ اگر عقد 2 بار ہوا ہے تو اللہ نے نسلیں بھی 2 عطا کی ہیں، ایک عرشی نسل ہے جسے ائمہ کہا جاتا ہے، ایک فرشی نسل ہے جسے سادات کرام کہا جاتا ہے۔ مبارکہ کہتے ہیں بیوی یعنی برکت والی بیوی، جس جگہ پہ چلا جائے اللہ برکت نازل کرتا چلا جاتا ہے۔ اب برکت اتنی ہے کائنات کا کوئی خطہ موجود نہیں ہے جہاں تمہیں اولاد سیدہ دکھائی نہ دے۔ کائنات کے جنگلوں میں چلے جاؤ تمہیں سادات دکھائی دیں گے۔ وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اے بیوی آپ مبارکہ ہے، آپ کی عرشی نسل ہے، فرشی نسل میں سادات ہے، ساری کائنات میں تمہیں سید ضرور دکھائی دیں گے۔ ایک عرشی نسل ہے، عرشی نسل میں اللہ نے اس بیوی کو 1 نہیں 2 نہیں 11 قرآن ناطق عطا کیے۔ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ بیوی کو لیلۃ القدر کہا گیا، جب سیدہ کہہ دوں یہ شب قدر کہہ دوں، جب شب قدر اتنی افضل ہے کہ اللہ نے کہا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کس وجہ سے افضل ہے؟ اس لیے کہ امام فرماتے اسلام ایک قرآن نازل ہوا۔ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہی جو ہم شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں 40 قرآن نہیں، 40 پارے نہیں ہے، 30 پارے ہی ہے۔ وہ 30 پاروں والا قرآن وہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شب قدر میں 19 21 اور 23 یہ 3 راتوں میں جو ہم لوگ قرآن ہم شب قدر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے وجہ بیان کی کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس رات اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے اب ہمارے ہوئے مہینے نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں۔ بیوی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ اللہ نے جس رات میں ایک قرآن نازل کیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے۔ اے بیوی سیدہ آپ کی عظمتوں پر سلام۔ اللہ نے آپ کے بدن سے 1 نہیں 2 نہیں 11 قرآن ناطق اس دنیا کو عطا کیے۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد بے شمار
یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے یا علی 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 یا علی اللہم صلی علی محمد. تو یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ نے ولایت کی نعمت کو ہمیں عطا کیا، یہ جو قرآن پکار پکار کے کہنا ہے کل شیء نسینا فی امام مبین، اللہ نے ہر چیز امام کے دست مبارک پر کی ہے، اس کی بھی اصل کو اگر دیکھا جائے تو سیدہ پر ملتی ہے. اللہ نے آج بھی ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. یہ مولا کی عظمت اپنی جگہ، لیکن وہ اس بیوی کا وطن ہے کہ بیوی کا آخری پرسن آج بھی مدر صاحبت میں موجود ہے. جہاں مبارکہ ہونا ہے اس بیوی کا. اللہ نے ہر چیز ولایت عطا کی. ولایت اہل بیت یعنی اللہ نے ولایت ایسی نعمت میں عطا کی. اللہ نے کیا جو چاہتے ہو ان کے در سے حاصل ہو، جو تمہیں چاہیے. زمانہ دی شان تے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. اور اس کی ولایت، یہ ولایت علی سے چلی ہے. مولا کائنات سے ولایت جب امام کی شہادت ہوئی ولایت بڑھ کے امام حسن مصطفیٰ تک آ گئی. حسن مصطفیٰ آپ امام زمان ہیں، جو امام حسن مصطفیٰ سے مانگے. حسن مصطفیٰ ولایت کا دھمبر نہیں ہے، امام ولی ہے. امام کے دست مبارک پر اللہ نے ہر چیز کو رکھا. جب حسن جیسا چراغ بجھا حسین جیسا چراغ آئے گا. ان الحسین مصباح الہدی والسبینۃ النجات. جیش حسین چراغ ہدایت ہے، جیش حسین کشتی نجات ہے. حسین کا دیا آندھیوں کی زد میں بھی جلتا رہتا ہے. یا حسین یا حسین فاطمہ کا نور ہے. یا حسین یا حسین زہرا کے دل کا چین. یا حسین یا حسین حق دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین حق دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین ثانی زہرا جس کی بہن. یا حسین یا حسین جن کے قبضے میں دارین. یا حسین یا حسین علی حق نعرے حیدری. حسین کی شان تے بلند تر صلوات اللہم صلی علی. کیا اللہ نے امام حسین کو ولایت عطا کی ہے. کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ جب یہ چراغ بجھا ہے تو سید السجاد اوپر کے سامنے آیا. ایمان کو امامت کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے ظاہری منصب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار زنجیروں میں جکڑا ہوا امام اس انداز سے خطبہ دیتا ہے کہ دربار یزید ہل جاتا ہے اس خطبے سے. روایت کا جملہ ہے کہ جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں آیا، ایک مرتبہ امام علی مقام نے خطبہ دینا شروع کیا. جیسے خطبہ دینا شروع کیا امام نے خطبہ دینا شروع کیا اور تمام وزیر، تمام مشیر، تمام لوگ ہر جگہ کے شام شہر میں موجود تھے اور سب جانتے تھے کہ باغیوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے. تب لوگ سب موجود تھے، تب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ وہاں موجود تھا. ان تمام لوگوں نے ہم نے مسائل میں سنا، تھوڑا ہی مسائل سنے. امام کو خطبہ پیش کرنا چاہیے اگر مجمع ہوگا میری جانب، کیونکہ جس دن جس امام کی شہادت ہے ان کا تذکرہ نہ ہو تو ان کا حق ادا نہیں ہم کر سکتے. جیسے ہی پتہ امام سجاد علیہ السلام کو یزید تخت پر بیٹھا تھا، اس نے دور سے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا. دیکھا ساری بیویاں رسم بستہ ہیں، سارے سر نوکے نیزہ پر بلند تھے. جیسے ہی دیکھا اور امام سجاد علیہ السلام کی جانب دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین. جیسے امام نے ایک مرتبہ فرمایا، امام نے جیسے خطبہ دیا اس نے مؤذن کو کہا مؤذن اذان دے.
इमाम के खुतबे को इस्तेक्ता किया, मोहसिन ने अजान देना शुरू कर दी। अब इस सारे कज़िये को शरीकतुल हुसैन देख रही है। अभी हमारी मोहतरमा ने गाना लगाया ना, सानिय ज़हरा, ये बड़ा लक़ब है सानिय ज़हरा होना। शरीकतुल हुसैन होना ये कोई छोटी सिमत नहीं है। करबला में रह जाता अगर अली की बेटी ना होती। सद्दाम मलऊन यजीद ने जब उलमा को इराक में मारना शुरू किया, शहीद करना शुरू किया, तो शहीद बाकिर सद्र, उनकी बहन शहीदा बिंतुल हुदा, दोनों बहन भाइयों ने इराक में इतनी अहले बैत की तरबीज की, इतना इल्म दीन को मिलाया। इसने क्या किया, चटियल मैदान में सद्दाम के सबको जानते कि कितना बड़ा लईन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर इसने क्या किया, कुछ करने का ज़ायरीन को रोका, जो भी किया सब जानते हैं। मुझे सद्दाम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। सद्दाम ने शिया वाले दीन को, बहन भाई दोनों मौजूद हैं, भाई को कत्ल करने लगा, भाई के सामने बहन को। जैसे ही इस बेदर्दी से कत्ल किया, उसके बाद बहन की जानिब आया। बहन की तरफ जब कत्ल करने लगा ना, तो सिपाहियों ने कहा भाई को तो कत्ल कर दिया है, अली की विलायत का दम भरने वाले को मैं इनको छोड़ दे। कहा वो गलती मैं नहीं करूंगा जो यजीद ने की थी, हुसैन को शहीद कर दिया। सुनिएगा बीवी के इसमत को, वो गलती जो हुसैन ने की थी मैं नहीं करूंगा। हुसैन ने ज़ैनब को छोड़ दिया। उसने हर मोड़ पे, हर दरबार पे, हर जगह बताया मैं बागी की बहन नहीं, नवासा रसूल की बहन हूँ। क्या उसने शहीदा बिंतुल हुदा को चारों जानिब वहशी जानवरों को खड़ा करके भगाया, और इस अज़ियत से जनाब बिंतुल हुदा की शहादत हुई है। लेकिन आज भी नाम बाकी है, शहादत कभी भी खत्म नहीं होती है। क्या एक मर्तबा दरबार यजीद में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहले देखती नहीं, क्या इसने आज तक हमें रोने नहीं दिया, लेकिन जब देखा ना कि अब इमाम वक्त पर बात आ रही है, इमाम वक्त को नहीं बोलना चाहा, अब बीवी अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई है। तमाम दरबार मौजूद है, सब गौर से सुनेंगे, तमाम दरबार मौजूद है। बीवी ने कहा ए यजीद सुन, मैं बागी की बहन नहीं, नवासा रसूल की बहन हूँ। आगे बढ़कर कहते हैं कैदियों को हमारे दरबार में बोलने की इजाजत नहीं है। अब अली की बेटी को जलाल आया, वो बीवी कि जो कभी भी कलाम नहीं कर रही है, ऊंची आवाज में कहती है यफ़्त लगा ओ कनीज के बेटे। तो चाहूंगी बचने की, आपका गिरिया आया, लेकिन आप उसको बजाएंगे साहब, तूने बीवी की अजमत सुनिए। यफ़्त लगा ओ कनीज के बेटे, जिसके अजदाद को मेरे अजदाद ने गुलामी से बाहर निकाला हो। चाहूंगी बचने की, आप मुझे सुनने वाले हैं, बीबी ज़ैनब की मानने वाली है, मैं बीबी ज़ैनब की मजलिस पढ़ने वाली हूँ। यहाँ पढ़े हो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर रिसाइटर पढ़ता है, मैंने भी पढ़ दिया। बीवी ने वहां खुतबा दिया जहाँ भाई का कातिल मौजूद है, कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है। अली की शेर की बेटी अली की शेर दिल बेटी उस जगह से उठ के खड़ी हुई, फरमाया मैं बागी की बहन नहीं, नवासा रसूल की बहन हूँ। फिर फरमाया यफ़्त तुलका, तुलका कहते हैं दलील की जमा, यानी जो आवाजदार। बीबी फरमाई है तू जानता है मेरा बाबा कौन है? अली इब्न अबी तालिब, जिसके अजदाद जिंदाबाद 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 जिसके अजदाद को मेरे अजदाद ने गुलामी से बाहर निकाला हो, वो मुझे खुतबा देने से रोकेगा। अरे हिम्मत है तो रोक के निकाल, मैं अली की बेटी
بیٹی ہوں. جیسے ہی بیوی نے اس انداز سے بات کی ہے, آج بیوی کا لہجہ برکتا, نبینا صحابی آگے بڑھ کر کہتے ہیں ارے یہ آج 20 سال کے بعد علی کے لہجے میں کون کلام کر رہا ہے؟ بھائی یہ تو وہی لہجہ حیدری ہے جو صاحب لہجہ البلاغہ ہے, جو منبر سلونی کا مالک ہے. اب بیوی نے اس انداز سے خطبہ دیا, یزید ڈر گیا, ارے یہ تو علی کی بیٹی ہے. آگے بڑھ کر بیوی نے جب دیکھا سارا دربار جان گیا ہے ہم باغیوں کی بہنیں نہیں ہیں, ہم تو علی کی بیٹیاں ہیں, نواز رسول کی بیٹیاں ہیں. ایک مرتبہ بیوی اب اس کے اندر ہمت نہیں ہے, ڈر گیا. آگے بڑھ کر جب بیوی نے دیکھا نا, بیوی زینب سارے دربار کا ماحول بنا چکی ہے. کچھ دیر پہلے امام سجاد علیہ السلام کو خطبہ دینے سے روکا, لیکن بیوی نے ایسا خطبہ دیا, بیوی نے اور یزید یار یاد رکھ تیرا قید تیرا فریب سب مٹ جائے گا, یاد رکھنا اللہ لا تموت ذکرانا, ہمارا ذکر کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے. اب ہندوستان کے زہرا نے جب دربار کا ماحول بنا چکی ہے, بیوی جب خطبہ دیتی ہے تمام دربار خاموش ہو گیا. جب خاموش ہو گیا اب بیوی امام وقت کے پاس آئی ہے, اپنے بھتیجے کے پاس آئی ہے, آگے سید الساجدین سے کہا میرے امام وقت ہے. آئیے بیوی نے فرمایا تم یا سیدی و مولائی, اٹھئے میرے سید و سردار, اٹھئے میرے امام وقت, اٹھ کر خطبہ دیجئے, میں دیکھتی ہوں آپ کو خطبہ سے کون منع کرتا ہے. کہا امام سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے, جس کو ابھی یزید نے بٹھایا تھا, امام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. امام کے سامنے لکڑی کا ایک منبر تھا, ایک ڈھانچہ تھا. امام کہتے ہیں اس میں تھوڑی دیر پہلے یزید نے کچھ درباری ملاؤں کو ہائر کیا ہوا تھا کہ مولا کائنات کے خلاف سب کو شتم کرے. جیسے وہ سب کو شتم کر رہا تھا, امام نے کہا اس لکڑی کے ڈھانچے کو ہٹاؤ. کہا یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے, یہ منبر تب تھا جہاں میرے علی ابن ابی طالب کے مسائل بیان ہو رہے ہوتے. کہا جس منبر پر علی کے مسائل بیان نہ ہو وہ ہماری نظر میں ڈھانچہ ہے. کہا اس پر اگر میرے دادا علی کی مسیحت بیان ہوگی تو یہ منبر ہے, ورنہ یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے. پھر امام آئے, اب امام نے اپنا تعارف کرنا شروع کیا. امام ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں بابا حسین وطنہ کا بیٹا ہوں, میں سمسم کا بیٹا ہوں. ارے میری دادی کا نام میری دادی کا نام جناب فاطمہ بنت افضل ہے, میری دادی کا نام جناب زہرا ہے, میرے دادا کا نام علی مرتضیٰ ہے, میرے نانا کا نام رسول خدا ہے, میری نانی کا نام ملیکۃ العرب ہے. اس انداز سے امام نے خطبہ دیا, جو نہیں جانتا تھا شام والوں نے جان لیا, ارے یہ تو نواسہ رسول ہے. امام نے اپنا تعارف کروایا, کروانے کے بعد یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے یزید, اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں جو تمہیں نہیں ملی ہیں, ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں. پہلی چیز اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اے یزید, اللہ نے علم ہمیں عطا کیا ہے, تجھے نہیں عطا کیا. اللہ نے علم کو ہماری میراث قرار دیا ہے. جس کے بعد جس کے دعویٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم
کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. امام فرما رہے ہیں تیری حیثیت یہ ہے اور ہم وہ ہیں جن کے گھر میں وہی کا آنا جانا ہے. وہ چین العلم، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. اچھا کچھ آج کل کے دور کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو آج کل بھی وہ FIR ہو گئی ہے، تو ذرا دھیان سے اپنے نعرے لگائیں تاکہ صرف یزید پہ لعنت کافی ہے، وہی کافی ہے. تو اس پہ لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں، نام یزید ہی خود لعنت ہے، تو وہی کافی ہے. تو جلتا ہے گرامی. تو امام فرماتے ہیں وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْعِلْمَ، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا ہے. تو جلتا ہے پھر فرمایا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. علم کہتے ہیں صبر، بردباری. ہاں صبر، بردباری. اللہ نے ہمیں اتنا صبر عطا کیا ہے کہ وہ تو صبر نہیں کر سکتا. امام فرماتے ہیں اللہ نے صبر، بردباری اور پھر فرمایا علم کے ساتھ علم آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم آ جائے اور علم نہ ہو. علم کی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اسے علم عطا کرتا ہے. نہ تیرے پاس علم ہے، جب علم نہیں ہے تو علم نہیں ہے. علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ، اللہ نے بزرگواری ہمیں عطا کی ہے، تجھے عطا نہیں کی ہے. تو چاہے جتنا بوڑھا ہو جائے، جتنا تیرے سفید بال ہو جائے، یزید سفید بالوں سے انسان بوڑھا نہیں ہوا کرتا. کبھی کبھار کوئی توپ کو سراسر میں چکڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ اسے بزرگواری عطا کر دیتا ہے. اللہ نے تجھے بزرگواری نہیں، اللہ نے ہمیں بزرگواری عطا کی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالشُّجَاعَةَ، اللہ نے شجاعت، دلیری ہمیں عطا کی ہے، تجھے نہیں عطا کی ہے. تیرے بڑوں کو میرے دادا علی نے بنا رہا ہے کہ شیر خدا کا بہت ہونا اور بات ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشُّجَاعَةَ وَالْفَصَاحَةَ، اللہ نے فصاحت، بلاغت ہمیں عطا کی ہے، تجھے نہیں دی ہے. امام فرماتے ہیں فصاحت و بلاغت، شعر کہنا، اچھی گفتگو کرنا. امام فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے در پر شراب پی کے نشے میں چور ہو کر شعری شاعری اور اس لیول کی شاعری کہنا، اس سے وضاحت بلاغت نہیں آتی ہے. کبھی کبھار انسان اپنے بھائیوں کو مروا کے پھوپھیوں کے ساتھ برسر دربار توپ و سلاسل میں جکڑ کر ایسا خطبہ کہتا ہے کہ اس خطبے میں اللہ فصاحت عطا کر دیتا ہے. تیری شاعری کوئی یاد نہیں کرے گا، مجھ سید سجاد کا رہتی دنیا تک ہر کوئی اس خطبے کو پڑھے گا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالشُّجَاعَةَ وَالْفَصَاحَةَ. پھر امام آخری جملہ کہتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اے یزید اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا. امام فرماتے ہیں نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا سکہ ہوگا، نہ تیرا کوئی نام لینے والے ہوگا. یہی شہر شام ہوگا. کسی میں ایسا ہوگا کہ کل کوئی آئے گا، نہ تجھے کوئی یاد رکھے گا، نہ تیری قبر کا نشان ہوگا، تیرا نام لینا گالی بن جائے گا. یہی شہر شام ہوگا. نام میرے بابا کا ہوگا، روزہ میری پھوپھی زینب کا ہوگا. محبت
فی قلوب المؤمنین. اللہ نے رہتی دنیا تک ہماری محبت مومنین کے لیے رکھی ہے. آج تاریخ 25 محرم کو سید سجاد کا نام لیا جا رہا ہے. یہ عاشوراء حسینی، یہ عزاداری، یہ تابوت، یہ ماتم، یہ نیاز، یہ کربلا، یہ اربعین، یہ ان خطبوں کی علامت ہے، ان خطبوں کا نتیجہ ہے. آج کوئی کیسا بھی ہو حسین کی کربلا سے جانے سے رک نہیں سکتا ہے. کسی بیوی کی دعا کا نتیجہ ہے، کسی امام کے خطبے کا اثر ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا وجود باقی ہے. ہم کر رہے ہیں، ہم مجلس سے بڑے نہیں، ہماری بقا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے. نہ پہلے والے رہے ہیں نہ ہم نے رہنا ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین کا نام ہے. اور سید سجاد اپنے نام کو بتا رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ولایت. اس سید سجاد امام کو اللہ نے اتنا بڑے لیکن اس امام کے بارے میں اللہ نے بہترین القابات سے نوازا. ایک ہوتا ہے سجاد، ایک ہوتا ہے ساجد. سبحان اللہ. ہاں، امام کو کہا گیا یہ امام سجاد ہے، لکھا گیا امام ساجد ہے. ساجد یعنی سجدہ کرنے والا. لکھا نہیں عام سجاد ہے، ساجد نہیں ہے. سجاد اور ساجد میں کیا فرق ہوا کرتا ہے؟ ساجد اس سے کہتے ہیں جو اپنا جو سجدہ کرنے کے لیے پاک زمین پر ہوتا ہے. اب زمین ملے اور میں وہاں پر سجدہ کروں. سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی منتظر زمین ہو. یہ امام اس میں آ کر سجدہ کرے. پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا. خون سے آبی جسے سیراب نہ کرتا، خون سے آبی جسے سیراب نہ کرتا، اسلام کا گلشن کبھی آباد نہ ہوتا. نعرہ حیدری، سجاد علیہ السلام کی عظمت پہ بلند صلوات. جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ہستی ہوگی جسے پروردگار عالم ندا دے کے انبیاء کی صف میں پکارے گا. تو وہ کون سے امام؟ اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین. علی کا مقام بڑی اتنی جگہ ہے، علی کی ایک ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. لیکن میرے مولا کائنات آپ کا رتبہ کی جگہ، آپ کے گھر سے ایک رات میں 500 تکبیر کی آواز آتی ہے. علی کی کوئی رات عبادت کے بغیر نہیں گزری. لیکن مولا آپ نے جب سجدے کیے ہیں نا تب بہنیں آپ کے گھر میں سر پہ چھت موجود تھی. جب سجدہ کیا تو کوئی آپ کا جانے والا مارا نہیں گیا. ایک امام ایسا موجود ہے، ایک گھر سے 18 یوسف کے جنازے نکلے. شام غریبہ میں ایسا سر سجدے میں رکھا. صبح 11 محرم کو اب کوئی سجدے سے سر اٹھاتا ہے. اب وہ زین العابدین تمہیں اجرکم اللہ رونے کے لیے میرے پڑھنے کی ضرورت ہے. آئے میرا چھوٹا امام پانی دیکھتا تھا تو روتا تھا. کسی گھوڑے سوار کو دیکھا میرا مولا کہتا ہے آئے جیسے میرے جوان کو زین سے زمین اللہ نہ کرے کوئی زمانے سوچ لے. اجرکم اللہ. یہ مولا کا ایک صحابی ابو بصیر کے اندر مولا ہر وقت روتے رہتے ہیں. آپ تو آپ پانی کے آنسو روتے ہیں نا زدارو. آئے میرا چوتھا امام خون کے آنسو روتے. آئے میرا بیمار امام، آئے میرا مظلوم کے
امام کا رونا رکتا ہے. سید سجاد کہتے ہیں مولا سب سے بڑی مصیبت آپ کو کہاں پہ آئی ہے؟ میرا چوتھا امام فریاد کر کے کہتا ہے اچھا وہ شام کے مسائل تیری ایمان کو پورا کر دیا. شام کے مسائل میری سکینہ کو پورا کر دیا. اور شام کے مسائل میری سکینہ کو پورا کر دیا. شام کے مسائل اور میرے باپ کو پورا کر دیا. حضرتکم اللہ حضرتکم اللہ. میرا ایمان بڑھواتا ہے او ہم اہل بیت پہ ایسی مصیبتیں آئی وہ تیرا ایمان تھا جو ہم نے برداشت کر لی. کوئی جانے والا برداشت نہیں کر سکتا. امام روزی کہتے ہیں جب ہمارا داخلہ شہر شام میں ہوا بڑی مشکل شہادت ہے. اس امام کی کوئی ایک شہادت تو پڑھائے. اس امام کی کوئی ایک گریا تو پڑھا جائے. ہر چوک میں شہادت ہے. شہادت ہے. ظالم دادیانہ لاتا ہے. سید سجاد کی مشت میں ظالم دادیانہ کہنے باقی ارضیہ سید سجاد کی مشت میں. حضرتکم اللہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شہر شام میں بڑی دیر گزر گئی, بڑی اذانیں گزر گئی, اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شہر شام کے قریب آیا. راس الحسین مصلوبۃ حسین کا سر دمشق کے دروازے پہ لٹکا ہوا. کسی بہن کا کوئی بھائی مر جائے یہ کون سے مسلمان ہیں کہ رونے کی اجازت ہو. حسین کا سر ایک گھنٹہ نہیں 9 گھنٹے دمشق کے دروازے میں لٹکا سکینہ دیکھنے جا رہی ہے لیکن جو تھا مجھے پتا تھا تازیانہ لگے گا, اس کا تازیانہ مارا جائے گا. علی کی چھوٹی بیٹی کلثوم سے رہا نہیں گیا. میرے امام روحی کہتے ہیں کلثوم کے آنسو گرے علیہ آنسو گرنا تھا ایک لائن آگے آیا ایک تازیانہ لیا علی کی بیٹی کلثوم کے چہرے. امام روحی کہتے جب میری بٹیا پلٹ کے مدینے گئی اور خاندان کی عورت پہچان نہیں پا رہی تھی. اتنا ظلم ہوا تھا. سید سجاد کہتے جب بڑی دیر ہوگی ہم نے پوچھا ارے ہمیں یہاں پر کیوں کھڑا کیا گیا. کسی نے کہا کہ دربار کی سجاوٹ میرا امام غیرت والا امام آئے علی کی بیٹیاں کبھی سفر کی آتی رہی ٹوٹ گئے تھے پیدل سفر کر کے آ رہے تھے. بڑی دیر ہو گئی میں بڑوں کی شہادت میری مصیبت ختم کر دی تھی. امام کہتے بڑی دیر بعد ہمیں جب شہر شام میں داخل کیا گیا کا بڑا ہجوم کا شہر بلال میں شہر شام میں شادی عورتیں اپنے چھتوں پر گرم پانی لے کے مچھر لے کے پڑی رہی تھی. مولا روز کہتے ہیں اور میری مٹھیوں کے بازو بنے ہوئے وہ پانی دیکھ رہی تھی. تیرا امام دیکھ
सब्र से सुने। मेरे ईमान की प्यादत मेरा दिल चाहता है इमाम कहते हैं कभी हमें ऐसे बाजार में ले जाया गया जो गुलामों का बाजार था और हमें मुझे तेरे इमाम को ऐसे खींचा गया जिसका कोई मौजूद ना कोई उधर खींचा तेरे इमाम लोग बताते हैं का मुझे नहर जामा पहनाया कोई मुसीबत ये नाम की बड़ी मुसीबत आप चुप करेंगे मैं पढ़ सकूंगी हौसले से सुनेंगे सब्र से सुनेंगे सीना दुखने लगता है इंसान का ये तो मुसलसल रोना कोई आबिद बीमार का काम है कोई ज़ैनब आलिया का काम है इमाम फरमाते मुझे नहर जामा पहनाया गया नहर कहते ऐसी मस्ती में नहीं बैठा तेरे इमाम को इसके लपेटने के बाद इंसान हिल नहीं सकता अमेरिका एक हाथ से जंजीर बांधी गई उस जंजीर को मेरे पाँव से होकर मेरा हाथ पीछे किया गया ऊपर से मेरा हाथ रखा गया मुझे उसकी पुष्ट पर लटाया गया जंजीर का एक फिरान उसके पाँव दबाया गया जब से मुझे चलता था मेरा लौटवाया मुझे चुपना था तेरे इमाम के खून का फवारा उठता था गर्मी की शिद्दत बढ़ी थी लेकिन तेरे इमाम ने ये दुख भी बर्दाश्त किया अगला दुख मैं नहीं बढ़ सकती इमाम फरमाते हैं जैसे ही हमारा दाखिला जेल शाम में हुआ ना मैंने इस गम को भी बर्दाश्त किया इस मुसीबत को मेरे चौथे इमाम ने बर्दाश्त किया इमाम कहते हैं अगली मुसीबत बड़ी सख्त है कहा एक मर्तबा जिस ऊंट पे बाकिर की वालिदा थी मेरा बाकिर बड़ा छोटा था